بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بامقصد دینی تعلیمی بیداری کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد ملی رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی، مہمان خصوصی شہر عزیز مالیگاؤں کے نامور مشہور و معروف خانوادے سے متعلق حضرت مولانا رضوان احمد فلاحی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی مقتدر معزز گرامی قدر شخصیات، حاضرین مجلس اور اس مدرسے میں زیر تعلیم تمام طلباء کے سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی موقع کے لیے کسی شاعر نے بہت ہی دلچسپ بات کہی ہے۔ شاعر کہتا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گئے گزرے ماحول اور زمانے میں دینی تعلیم اتنی اہم اور ضروری ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا بچہ شدید بیمار ہے، آپ کا بچہ شدید بیمار ہے، اس کا علاج بعد میں کرو، دینی تعلیم کی فکر پہلے کرو۔ یہ اہمیت بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے، آپ اس پرابلم کو ختم کرنے کی فکر بعد میں کرو، پہلے اپنے بچوں کی دینداری اور دینی تعلیم کی فکر کرو۔ آپ کے بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں، ان کو جاب، کام، کاروبار، دھندا بیوپار میں اگر آپ کو لگانا ہے، اس سے پہلے آپ ان کی دینی تعلیم کی فکر کرو۔ یہ کلمات ہیں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہی کا مقولہ ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نونہالان کو، بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم جو بندہ دے گا، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا کارنامہ اور مجاہدہ ہے۔ یہاں پر دارالعلوم یتیم خانہ کے اندر زیر تعلیم تمام طلباء کے سرپرست حضرات بیٹھے، اہلیان محلہ باغ محمود بیٹھے ہیں، اور بھی بہت ساری اس اطراف و اکناف میں مساجد کے ائمہ کرام تشریف فرما ہے، شہر عزیز مالیگاؤں کی گراں قدر شخصیات تشریف فرما ہے۔ ان سب کے درمیان میں آپ حضرات سے اور شہریان مالیگاؤں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے دین، ایمان، اعمال کی فکر کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن ہوش ربا گئے گزرے ماحول اور زمانے میں ہمارے دین، ایمان اور اعمال کا کیا حال ہے، یہ بہت زیادہ کھول کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب آج کے ہمارے مہمان مکرم مقرر خصوصی مفتی ظہیر احمد ملی رحمانی صاحب نے چند واقعات شہر عزیز مالیگاؤں کے بتائے ہیں، اس پر سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ سالہ سال گزر گئے، میں نے اپنی بیوی کے 5 کلمے نہیں سنے، برسہ برس گزر گئے، میں نے اپنے والدین کی دعائے قنوت نہیں سنی ہے، زندگیاں بیت رہی ہیں، میں نے اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے،
نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، سجدہ سہو کیوں لاحق ہوتا ہے، یہ موٹی موٹی باتیں جو بنیادی باتیں ہیں، یہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں سے نہیں پوچھا پایا اور سنایا، تو آخر میں نے کیا فرض منصبی کو ادا کیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو میں نے کتنا ادا کیا ہے۔ ابھی تو گھر کے اندر کا یہ حال ہے کہ میں میری بیوی کے ساتھ 50 سالوں سے رہ رہا ہوں، آج تک میں نے اس کی سورہ فاتحہ سنی نہیں ہے، نہ میں نے اس کو سنایا ہے نہ اس کا سنا ہے۔ میں 40 سال سے اپنے گھر میں بچوں کی ساخت پرداخت کر رہا ہوں، ان کی پرورش کر رہا ہوں، ان کے کاروبار دھندے بزنس بیوپار کی فکر کر رہا ہوں، لیکن میرا بچہ 5 وقتہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، آج تک مجھے کوئی احساس نہیں۔ ابھی کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا، پڑوس ملک کا واقعہ ہے، ایک نامور خانوادے کی لڑکی، فلسطین کا معاملہ ہے اور پاکستان کا معاملہ ہے، غزہ کی بچی تھی جو پریشان حال ہو کے کیمپ کے اندر چلی گئی، اس بچی کے لیے پاکستان کا رشتہ آیا، بچی کے والد نے لڑکے سے پوچھا اور رشتہ ناتا لگانے والوں سے پوچھا کہ لڑکے کے اندر کیا ہے، ان کے خاندان میں کیا ہے، جو بنیادی باتیں پوچھی جاتی ہے۔ تو بیچ میں جو رابطے والے تھے انہوں نے بتلایا اتنا فلیٹ ہے، اتنا بنگلہ ہے، اتنی گاڑی ہے اور یہ جگہ ہے۔ لڑکی کے باپ نے، والد نے کہا مجھے یہ سب مت بتاؤ، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جو میری لڑکی کا شوہر ہونے والا ہے، میرا داماد، وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ وہ جواب نہیں ملا کیونکہ اس کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو اس لڑکی کے والد نے یہ کہا کہ جو بندہ اپنے خالق کا وفادار نہیں ہے وہ میری بچی کا وفادار کیا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارو، حقیقت ہے کہ آج تک ہم اپنے خالق اور مالک کے وفادار بن کر نہیں رہے، نہ ہمارے اندر اطاعت ہے، نہ کما حق عبادت ہے، نہ روز مرہ کی تلاوت ہے، پھر بھی مطمئن ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں اور جنت میں جانا ہمارا یقینی ہے۔ اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ جنت ہم سب کو نصیب ہو، لیکن اس سے پہلے ہم سچے پکے مسلمان تو بن جائیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق کرنے والے تو بن جائیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر کے امت کے اندر جو جہالت ہے، بے دینی ہے، غفلت کا ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کی فکر تو کریں۔ دارالعلوم یتیم خانہ، اس کے اندر الحمدللہ بہت سارے بچے زیر تعلیم ہیں۔ آپ اہلیان محلہ، باغ محمود، قلعہ، غالب نگر، ان تمام باشندگان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ مدرسہ، یہ دارالعلوم یتیم خانہ جمعیت علماء سلیمانی چوک مالیگاؤں نے تعمیر کر کے دے دیا۔ اب اس کے بال و پر کو سنوارنا، اس کو تعلیم اور ترقی کے اعتبار سے کتنا آگے بڑھانا ہے، یہ اہلیان محلہ باغ محمود اور یہ جو نام لیا ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باغ محمود کے باشندگان، غالب نگر، قلعہ، موتی پورہ اور شہر عزیز مالیگاؤں کے تمام ہی باشندگان انشاءاللہ اس مدرسے کو پروان چڑھانے کی ظاہری، تعمیری اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کی پوری فکر کریں گے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس دینی تعلیمی بیداری مہم کے اندر ہونے والے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک کے فعال متحرک جنرل سیکریٹری حافظ و قاری اخلاق احمد جمالی صاحب کی انتھک محنت اور کوششیں ثمر آور ہوئی ہیں۔ یہ پوری محنتیں حضرت والا کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قد و کاوش کو، ان کی تگ و دو کو، ان کی جو ہے پوری کی پوری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس مدرسہ دارالعلوم یتیم خانہ کے بانی مبانی ناظم و محتمم حضرت مولانا عمر محمد جمالی صاحب
جو اس مدرسے کے بانی ناظم محتمم ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ اہلیان محلہ باغ محمود پر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے، بلکہ شہریان مالیگاؤں پر احسان ہے کہ انہوں نے دارالعلوم یتیم خانہ ایسے پسماندہ علاقے میں جاری اور ساری کر کے ایک تحفہ دیا ہے، آپ کو ہدیہ دیا ہے کہ یہاں پر ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں جو بچے رہتے ہیں، یتیم ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی تعلیم تربیت کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ایسے تمام بچوں کے لیے انہوں نے دارالعلوم یتیم خانہ کھولا ہے۔ شہریان مالیگاؤں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے بچے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، عید کے بعد آپ اس مدرسے میں ان بچوں کو لائیں، داخلہ کرائیں، تاکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایسے پسماندہ بچے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا مولانا رضوان فلاحی صاحب دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ودفاء من كل بلاء۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔